آؤ تمہیں قائد اعظم کے بیانات دکھائیں، آؤ تمہیں علامہ اقبال کے بیانات دکھائیں، اس وقت کے جتنے تحریک پاکستان کے علماء کو ہٹا کر، کیونکہ علماء کو تو تم مانتے نہیں، وہاں پر بے عمل سکھ نہیں دکھایا، با عمل سکھ دکھایا۔ آپ نے بے عمل ہندو نہیں دکھایا، با عمل ہندو دکھایا۔ آپ نے بے عمل عیسائی نہیں دکھایا، با عمل پورا حلیہ دکھایا۔ اگر کل کو کوئی یہاں پر چرسی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھی ہم چلو چرس پیتے ہیں، نشائی ہیں تو پاکستانی، تو ہماری بھی نمائندگی ہونی چاہیے، تو تصویر ہونی چاہیے نشائیوں کی قومی ترانے میں۔ یہ کہاں کا فلسفہ اٹھایا آپ نے کہ جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی نمائندگی ترانے میں ہونی چاہیے؟ جب پوری دنیا کے سامنے قومی ترانہ دکھا رہے ہو تو قومی ترانے کے اندر اپنا اسلامی تشخص دکھاؤ، جو 95% مسلمان رہتے۔ قومی ترانے کو 13 مہینے لگا کر نئے سرے سے اس کی ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ قومی ترانہ وہی ہے ہمارا جو 1953 میں بنایا گیا، ان کے اختیار میں نہیں ہے، یا ابھی انہوں نے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا، ورنہ یہ قومی ترانہ بدلیں گے جس کے اندر ذرا سا بھی خدائے ذوالجلال اللہ کا نام آ رہا ہے، ان کو تکلیف ہوگی، اس کو ہٹائیں گے، لیکن ابھی ہٹا نہیں سکے۔ تو حکومتی سطح پر جو اس کی ویڈیو پہلے سے ریکارڈ تھی جو 53 سے چل رہی ہے، اس دفعہ اس کو تبدیل کیا گیا۔ اس کو بنانے کے لیے 13 مہینے سے کام ہو رہا تھا، اس کا مطلب پچھلی حکومت بھی شامل ہے۔ اس نے بنایا اور انہوں نے جاری کیا، سارے شامل ہیں۔ ہمارا جو قومی ترانہ چلتا ہے 1.5 منٹ کا ہوتا ہے، 13 مہینے میں 1.5 منٹ کے ایک ترانے کے پیچھے ویڈیو بنانے کے لیے 13 مہینے کیوں لگے؟ اچھا سبب بھی سن لیں کہ جی قومی ترانہ نئے سرے سے بنانے کا سبب یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے ایسے طبقات ہیں جن کی نمائندگی ترانے میں نہیں تھی، تو ان طبقات کی نمائندگی ویڈیو کے ذریعے ان کی تصویر آ جائے، نمائندگی ہونی چاہیے۔ اب اس نمائندگی میں کیا ہے آپ دوبارہ جا کر دیکھنا، الحمدللہ ہماری نظر تو اسی پہ رہتی ہے کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ کام غلط کر رہے ہیں، اتنے یہ سیدھے نہیں ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، اگر تم سے دلائل بھول گئے ہیں تو ہمارے پاس کتابیں ہیں، آؤ تمہیں قائد اعظم کے بیانات دکھائیں، آؤ تمہیں علامہ اقبال کے بیانات دکھائیں، اس وقت کے جتنے تحریک پاکستان کے علماء کو ہٹا کر، کیونکہ علماء کو تو تم مانتے نہیں، اس وقت کے جتنے تحریک پاکستان کے قائدین تھے جو کلین شیپ، جن کے اوپر تم بھروسہ کرتے ہو، ان کے بیانات ہم دکھائیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے نام پر، یہ اسلام کے نام پر لے رہے ہیں۔ اب قومی ترانے کی جو ویڈیو بنی ہے اس کے اندر ہندوؤں کو عبادت کرتے ہوئے دکھایا گیا، بھئی ہندو بھی یہاں پر موجود ہیں، ہندوؤں کو پوری ان کے اصل حلیے میں، کہ ان کا جو بھی ہوتا ہے پنڈت ہوتا ہے وہ اپنے حلیے میں عبادت کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے، بت پرستی ہو رہی ہے، یہ دکھایا۔ اس کے بعد یہاں پر شاید 1% آتش پرست ہیں، 1%، چند کراچی میں کسی علاقے میں رہتے ہیں، وہ جو آبا و اجداد سے چلے آ رہے ہیں وہ بھی ختم ہونے والے ہیں۔ آتش پرستوں کی عبادت دکھائی گئی آگ کے سامنے پوجا کرتے ہوئے، سکھوں کو ان کے پورے حلیے میں پگڑی کے ساتھ، داڑھی کے ساتھ گردوارہ میں عبادت کرتے ہوئے دکھایا گیا، عیسائیوں کو ان کے گرجا کے اندر پورے ان کے حلیے میں ان کا پادری ہے، وہ پورے لوگ موجود ہیں، پیچھے وہ جو صلیب ہوتی ہے وہ ساری وہ دکھائی گئی، کیونکہ یہ طبقات رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے طبقات چھوٹے بڑے وہ سارے دکھائے گئے۔ اچھا بھیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھئی سب کی نمائندگی ہو رہی ہے، تو اکثریت تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کی بھی نمائندگی ترانے میں ہوگی، مسلمانوں کی نمائندگی کہاں پر آئی؟ آخر میں خدائے ذوالجلال والاکرام 2-4 پینٹ شرٹ کے اندر بندے کھڑے ہوئے، ان کے اوپر کیمرہ لگایا، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، بس مسلمان ہو گئے۔ بھئی اگر آپ نے ایسے ہی دکھانا ہے تو ہندو کیا سارے ہندو جو ہیں وہ اپنے اصل مذہب کے مطابق رہتے ہیں؟ کیا سارے جو سکھ ہیں وہ پگڑی اور داڑھی میں رہتے ہیں؟ سکھ بھی تو داڑھی منڈے ہوتے ہیں، سکھ بھی تو ہوتے ہیں جو پگڑی نہیں پہنتے، اپنے مذہب پر عمل نہیں کرتے۔ آپ نے وہاں پر بے عمل سکھ نہیں دکھایا، با عمل سکھ دکھایا۔ آپ نے بے عمل ہندو نہیں دکھایا، با عمل ہندو دکھایا۔ آپ نے بے عمل عیسائی نہیں دکھایا، با عمل پورا حلیہ دکھایا۔ آپ اگر مذہب اسلام کی نمائندگی دکھا رہے تھے تو کسی بزرگ پگڑی والے کو، سفید داڑھی والے کو پورا حلیہ دکھاتے کہ یہ ہے جی اصل، اور جہاں ہمارے مسلمان اس حلیے میں نہیں ہیں، کمزوری ہے، کوتاہی ہے، اصل حلیہ تو نہیں ہے یہ، آپ یہ دکھاتے۔ لیکن آپ نے دکھایا نہیں، اگر پگڑی اور داڑھی میں آ جائے گا تو شدت پسندی کا تصور پیدا ہوگا۔ یہ اتنی باریک باتیں، یہ اگر میرے جیسا چھوٹا ذہن سمجھ رہا ہے تو یہ جو اتنے بڑے بیٹھے ہیں جنہوں نے 13 مہینے لگا کر بنایا ہے، یہ اتفاقی نہیں بنایا، یہ اسی مقصد کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتے ہو کہ پاکستان میں ہر ایک کی نمائندگی ہونی چاہیے، قومی ترانے میں بھی ہونی چاہیے،
تو ہم کہتے ہیں بھائی پاکستان میں جیسے میں نے پہلے کہا زنا کے اڈے ہیں، قومی ترانے میں طوائفوں کو بھی دکھاؤ۔ اگر تم کہتے ہو کہ تمام کی نمائندگی ہونی چاہیے، پاکستان کے اندر جو شراب خانے ہیں قومی ترانے میں ذرا اس کی بھی تصویر لگاؤ کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں ہر ایک کی آزادی ہے، شراب پینے کی بھی آزادی ہے۔ اگر کل کو کوئی یہاں پر چرسی کھڑے ہو گئے اور کہا کہ بھی ہم چلو چرس پیتے ہیں، نشائی ہیں تو پاکستانی، تو ہماری بھی نمائندگی ہونی چاہیے، تو تصویر ہونی چاہیے نشائیوں کی قومی ترانے میں۔ یہ کہاں کا فلسفہ اٹھایا آپ نے کہ جو پاکستان میں رہتا ہے اس کی نمائندگی ترانے میں ہونی چاہیے؟ اگر کسی کو چہرہ دکھانا ہو تو چہرے کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں، انسان اپنے عیب نہیں دکھاتا، اپنا برا تشخص نہیں دکھاتا، وہی چہرہ دکھاتے ہیں جو روشن ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت میں جو اقلیتیں رہتی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ہم اقلیتوں کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں وہ رہیں، لیکن اسلامی مملکت میں اقلیتیں اسی طرح رہتی ہیں جیسے وہ ہمارا ایک بیمار عضو ہو۔ بندہ اپنا بیمار عضو سب کے سامنے نہیں دکھاتا، روشن چہرہ دکھاتا ہے۔ جب پوری دنیا کے سامنے قومی ترانہ دکھا رہے ہو تو قومی ترانے کے اندر اپنا اسلامی تشخص دکھاؤ، جو 95% مسلمان رہتے ہیں۔